قیام پاکستان سے پہلے ریڈیو پشاور، ریڈیو راولپنڈی میں میاں والی کے حوالے سے جو آواز گونجتی تھی وہ گلستان استاد کی تھی۔ گلستان استاد کا تعلق داؤد کھیل سے تھا اور جب ان کی آواز گونجتی تھی تو جس طرح جنگل، خدا کے بندے اور وارث ڈرامہ دیکھ کر گلیاں سنسان ہو جایا کرتی تھی، اسی طرح ان کے گانے کی گونج پر لوگ ریڈیو لے کر سائٹ پر خاموشی سے بیٹھ جایا کرتے تھے۔ لہن داؤدی کا یہ شہر عطا محمد داؤد کھیلوی اور علی عمران جیسے فنکاروں کا شہر ہے، اور اگر ادبی حوالے سے دیکھا جائے تو منور علی ملک جیسی ادبی شخصیات کا تعلق بھی داؤد کھیل سے رہا۔ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے بھی اس شہر میں پولیس چوکیاں اور تھانے بنائے گئے ہیں، اور اس وقت ہم موجود ہیں سرکل داؤد کھیل کے ایسے ہی ایک پولیس اسٹیشن میں جس کو آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور، آر پی او سرگودا شارق کمال اور ڈی پی او میاں والی متی اللہ خان نوانی صاحب کی ویژن کے بعد اپ گریڈ کر کے سپس قرار دے دیا گیا ہے۔ سپس مین اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن۔ تو آئیے اندر چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نہایت ایمانداری اور سچائی سے اپنی ذمہ داری نبھانے والے ایس ڈی پی او سرکل داؤد کھیل محمد اکرم صاحب۔ آئیے ان سے سوالات۔ اکرم صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ یہ سپس کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی جی صاحب پنجاب ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے پنجاب کے اکثر تھانوں کو اسپیشل انیشیٹو پولیس اسٹیشن قرار دیتے ہوئے عوام کی سہولت کے لیے ہر تھانے کو سپس کے تحت 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ پہلے حصے میں پبلک ڈیلنگ ہوگی، جہاں پہ عوام الناس آئیں گے ان کو ڈیل کرنے کے لیے، جس میں عام مسائل، خواتین کے خصوصی مسائل، ٹرانسجینڈر، ان لوگوں کے الگ الگ ڈیسک بنائے گئے ہیں۔ اس کے لیے جو جدید ترین ٹیکنالوجی ہے اس کو متعارف کروایا جا رہا ہے کہ اب میں آپ کو اس کہنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کرتا کہ اب آپ کو پنجاب کا ہر تھانہ انشاءاللہ انٹرنیشنل معیار کے مطابق ملے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں آئی جی صاحب نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے، ان کا ویژن بڑا براڈ رہا ہے اس سلسلے میں۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو تھانے ہیں ان کو سپس قرار دینے کے بعد جرائم کو کس حد تک کنٹرول کیا جا سکے گا، اور پبلک کو کیا کیا ریلیکس مل جائے گا کہ جب پہلے وہ تھانوں میں آتے تھے تو وہ کہتے کہ خجل ہو رہے ہیں یا ان کو سنا نہیں جا رہا ان کی باتوں کو، تو ابھی یہ سب آپ کو لگتا ہے کہ کور ہو جائیں گی چیزیں؟ جرائم کو اس سے کچھ عرصہ پہلے تک جرائم کو چھپا لینے میں پولیس اپنی کامیابی سمجھتی۔ اب آئی جی صاحب پنجاب کے اقدامات کے تحت کسی بھی، اب آپ کو جب ہم لوگ یہاں سے اٹھ کے تھانے کا سپس تھانے کا تعارف کروائیں گے تو آپ کو باہر میں ایک ٹائم لائن دکھاؤں گا کہ جس کے تحت جس جرم کی بھی ہمیں رپورٹ کی جائے گی اس کی ٹائم لائن ہے کہ اس ٹائم لائن کے اندر ہم نے اس کام کو مکمل کرنا ہے، اور اگر وہ اس ٹائم لائن کے اندر اس کو سائل کو اس کی داد رسی نہیں ہو سکتی تو فوری طور پر اس کی رپورٹ ہمارے ڈی پی او صاحب میاں والی، آر پی او صاحب سرگودا، حتیٰ کہ آئی جی صاحب پنجاب کے فرنٹ ڈیسک پر بھی چلی جائے گی۔ ان کو پتہ چل جائے گا اس سائل کی داد رسی نہیں ہوئی، اور وہ پولیس اہلکار جو کسی سائل کی بار وقت داد رسی نہیں کرے گا اس کے خلاف فوری طور پہ ایکشن لیا جائے۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ اگر یہ کہیں کہ حضرت عمر فاروق مسلمانوں کے پہلے پولیس مین تھے تو یہ بجا ہوگا، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب ہمارے جو پولیس کے محکمے ہیں ان میں اس کردار کے لوگ موجود ہیں؟ آج بھی وہ براہیم سا ایمان پیدا ہو، آپ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ بے شک اللہ نے خرید لی ہیں ہر مسلمان کی جان اور اس کا مال بدلے جنت کے۔ یہ لوگ لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، مرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ مردہ نہ کہیں ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے، یہ لوگ زندہ ہیں اپنے رب کے پاس اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ ابھی یہ میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہر دور میں اگر کوئی پولیس اہلکار اپنے ڈیوٹی سے ایمانداری کے ساتھ اس کے ساتھ انصاف کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک ولی کا کردار ادا کر رہا ہے، اور اللہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ، یہ جو نا بڑی مشہور کہاوت ہے کہ اتنے عرصے کی نمازوں سے بہتر ہے چند گھڑی کا انصاف کر دینا۔ پولیس واحد ایسا ادارہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے
डायरेक्ट पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट आती है पुलिस वाले के पास, और अगर उसको रिस्पांस बिल्कुल दुरुस्त तौर पे मिल जाए, लोगों को उनके दरवाजे पे, उनको थाने के दरवाजे पे आने पे फौरी तौर पर इंसाफ मिल जाए और बंदा अपनी ड्यूटी से सही इंसाफ कर सके, तो अल्लाह इस मेहनत को रहेगा नहीं जाने देता। अल्लाह दुनिया में भी इज्जत अता करता है और इंशाल्लाह आखिरत में भी वो आदमी सिरफरू होगा। और हमारी बहुत सारी कमी कोताहियों को अल्लाह ताला इसलिए पर्दा डाल लेगा, अल्लाह ताला पुलिस वालों के पास एक दिन में चंद आवाज़ें ऐसी आती हैं जो डायरेक्ट अल्लाह भिजवाते हैं। कोई साइल ऐसा आता है जो अल्लाह की तरफ से भिजवाया जाता है, और पुलिस वाले की ड्यूटी है कि उस आवाज़ को सुने, उसकी कदर करे, लोगों को उसी वक्त रिस्पॉन्ड करे। क्योंकि अल्लाह ने, आपने जैसे शुरू में बताया कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पुलिस के महकमे की बुनियाद रखी है, तो ये सहाबा इकराम की सुन्नत हो, जो भी इसको जिंदा करेगा इंशाल्लाह दुनिया आखिरत दोनों जानों में कामयाब। ये भी बताइएगा कि सिप्स में और आम पुलिस स्टेशन में फ़र्क क्या है? आम पुलिस स्टेशन में पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वारदात का डिले करना, उसकी एफआईआर का इंदराज ना होना, साइल को हमारा जो पुलिस के साथ सबसे वो जो मनफी पहलू था वो पुलिस का बिहेवियर था जी, जिसको अब बाकायदा बजरिया मॉनिटर, बजरिया फ्रंट डेस्क, बजरिया वेटिंग रूम, ये बाकायदा आईजी साहब पंजाब के दफ्तर में इसको मॉनिटर किया जा रहा है। अब हर पुलिस ऑफिसर जिसके कंधे पे अल्लाह ताला ने फोन लगा दिया है, तफ्तीशी ऑफिसर है, उसके लिए टाइम लाइन का तयन कर दिया गया है।